العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو شہر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ شعبان کا مہینہ شریعت کی نظر میں ایک خصوصی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کی آمد کا پیش خیمہ ہے۔ اس مہینے کے بعد سب سے مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، تو گویا اس کے اندر انسان اچھے طریقے سے تیاری کر کے اس مقدس مہینے کو شروع کر سکتا ہے، اس مقدس مہینے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر رمضان کی تیاری کرنی بھی چاہیے۔ رمضان کی تیاری اس مہینے میں کیسے کرنی چاہیے، اس حوالے سے میں تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ دوسری وجہ شعبان کی اہمیت کی یہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی من شعبان، کہ میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی جتنی کثرت سے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے آپ نفلی روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، شعبان میں آپ اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس مہینے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے اس کی وہ خصوصیت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے اعمال اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس میں آپ نے شعبان کے مہینے کی یہ دوسری خصوصیت بتائی کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس حال میں انسان ہوگا اس کے اس حال کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اس حال میں ہے۔ فلاں کا جب اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اس وقت اس حال میں ہے، اس کا اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی کے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کے اعمال جس حالت میں پیش ہوں گے
تو اسی حساب سے اس کے ساتھ پھر برتاؤ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بڑے کے سامنے، کسی افسر کے سامنے کسی کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ یہ آپ کا بڑا فرما بردار ہے، یا یہ حکم کو ماننے والا ہے، یا یہ ملکی قوانین کی پاسداری کرنے والا ہے، اور جس وقت وہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے عین اس وقت میں اگر وہ اسی چیز کی خلاف ورزی کر رہا ہو جس چیز کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، مثلا یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے کہ وہ تو آپ کی ہر بات کو مانتا ہے، اور جس وقت یہ رپورٹ پیش کی جا رہی ہے عین اسی وقت میں وہ اس بڑے کی بات کو رد کر رہا ہو، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہو، تو بڑا آگے سے یہی کہے گا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری بات مانتا ہے، وہ تو ابھی بھی میری بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو فرشتے اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ابھی وہ کیا کر رہا ہے، ابھی وہ اچھا عمل کر رہا ہے یا برا عمل کر رہا ہے، تو اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال 3 مراتب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک تو یومیہ بنیاد پر بھی انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ایک عصر کے وقت اور ایک فجر کے وقت وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت، جنہوں نے پورا دن ڈیوٹی کرنی ہے، پورا دن اعمال لکھنے ہیں، وہ صبح کی نماز کے وقت آتے ہیں، اور جنہوں نے عصر سے لے کر فجر تک ڈیوٹی کی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کر دیتے ہیں کہ آج کے عصر سے لے کر فجر تک اس نے یہ کام کیے ہیں۔ پھر عصر میں دوبارہ وہ آ جاتے ہیں، جنہوں نے پورا دن ڈیوٹی کی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور عصر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر انسان کے اعمال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ فجر سے لے کر عصر تک فلاں بندے نے یہ کام کیے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے فجر اور عصر کی اہمیت کو قرآن اور حدیث میں زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ ان نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں یہ دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم آ رہے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب گئے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک تو یومیہ بنیادوں پر اعمال پیش ہوتے ہیں، دوسرے انسان کے اعمال ہفتہ واری بنیادوں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعرات کے دن جو شب جمعہ ہے، جمعے کی جو رات ہے، اس موقع پر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ بنیادوں پر بھی انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو سالانہ بنیادوں پر جو اعمال پیش ہوتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ایک چیز ہمیں اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی معلوم ہو گئی کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا اس لیے بھی انسان کو اس مہینے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں، اور ایسی حالت میں میرے اعمال پیش ہوں کہ میں اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہوں۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز شعبان کے حوالے سے جو سمجھنے کی ہے، وہ 15 شعبان
جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا دن وہ 15 شعبان کا ہوتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک اصولی بات پہلے یہ سمجھنی چاہیے کہ دین نام ہے اتباع کا۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو قرآن و سنت سے، صحابہ سے، سلف صالحین سے جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں یا قرآن اور حدیث سے متصادم ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر، اس کو نیکی سمجھ کر، اس کو گناہ سمجھ کر کوئی بھی اس کو شرعی حیثیت دینا کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، اس کے کرنے سے گناہ ملے گا، ایسی کوئی شرعی حیثیت، ایسا کوئی سٹیٹس اس کو دینا جو شریعت نے اس کو نہ دیا ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے کہ یہ دین ہمیں، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانا۔ مسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے سر کو جھکا دے۔ تو سنت سے جو چیز ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے، صحابہ سے جو چیز ثابت ہے، وہی دین کا حصہ ہے۔ اور جتنی ثابت ہے اتنا حصہ ہے، جتنی ثابت نہیں ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتی جب تک وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ مثال کے طور پر جمعے کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ویسے 4 رکعت ظہر کی نماز ہے، لیکن جمعے میں وہی 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں ظہر کی نماز میں امام آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے، اور جمعے کی نماز میں وہی ٹائم ہے، وہی وقت ہے، اس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ سنت سے ثابت اسی طرح ہے۔ اگر سنت سے اس طرح ثابت ہوتا کہ جمعے کی نماز میں بھی امام نے آہستہ تلاوت کرنی ہے تو وہ آہستہ کرتا۔ اگر یہ ثابت ہوتا کہ ظہر کی نماز میں بھی تیز آواز سے تلاوت کرنی ہے تو وہ تیز آواز سے کرتا۔ جو چیز جتنی ثابت ہے اتنا کرنا یہ شریعت ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اگر یہ کہے کہ میں جمعے کی نماز بھی 4 رکعت پڑھوں گا، یا فجر کی نماز بھی 4 رکعت پڑھوں گا، یا مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، تو ظاہر ہے یہ دکھنے میں تو بڑا اچھا عمل ہے کہ اس نے 2 کی بجائے 4 پڑھ لیے، 3 کے بجائے 4 پڑھ لیے۔ دکھنے میں تو یہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو بتانے والا آپ کو بتائے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس طریقے سے ثابت نہیں ہے جس طریقے سے ادا کی گئی ہے، لہٰذا یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ شریعت کے ہر حکم میں ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے اتنی بات تو سمجھنی چاہیے کہ اس کی فضیلت پر فقہاء اور محدثین کا اجماع ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس رات کی شریعت کی نظر میں اہمیت ہے۔ اگرچہ جن احادیث سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے وہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن 17 صحابہ سے یہ احادیث منقول ہیں۔ 17 صحابہ نے اس رات کی فضیلت اور اس رات کی اہمیت کو نقل کیا ہے، اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث بہت سارے راوی اس کو نقل کریں، ایک صحابی بھی نقل کرے، دوسرے صحابی بھی نقل کریں، تیسرے بھی نقل کریں، جب متعدد طرق سے کوئی حدیث ضعیف اگرچہ ہے لیکن متعدد طرق سے وہ حدیث نقل کی جائے تو وہ حدیث قابل عمل ہوتی ہے، اور پھر فضائل کے اندر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امت کا، امت کے فقہاء کا، امت کے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ رات اہمیت والی رات ہے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اس رات کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا چاہیے،
اس رات میں زیادہ اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کو راضی کرے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ایک رات میں اللہ تعالی، حدیث میں آتا ہے بعدد شعور غنم کلب، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں متوجہ ہو کر انسانوں سے فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رحم طلب کرنے والا ہے جس پر میں رحم کروں؟ اور اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہو، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کا نافرمان ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ تو اتنے فضائل تو اس کے ثابت ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اس رات میں تہجد پڑھ لے، نوافل کا اہتمام کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لے، کچھ صدقہ دے دے، جتنی عبادات اس کے ذہن میں آتی ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا کر لے، اس نیت سے کہ یہ برکت والی رات ہے تو مجھے ہر کام میں کچھ نہ کچھ برکت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ امت کا اس پر تعامل رہا ہے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اس وقت سے سارے مسلمان اس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ تو امت کا تعامل کسی چیز پر یہ خود حجت ہوا کرتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس رات میں کوئی مخصوص عبادت بتلانا کہ اتنی رکعت پڑھیں گے تو اس سے یہ ثواب ملے گا، اتنی رکعتیں پڑھیں گے یا اس طریقے سے پڑھیں گے یا یہ کریں گے، یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن اس رات میں کسی خاص عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ بات جو نفل نماز ہوتی ہے اس کی جماعت کرنا، اس کو فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام ہوتا ہے، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس رات میں جو مساجد کے اندر باجماعت نفل نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ بھی ناجائز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ باجماعت نماز وہی ہے جو ثابت ہے، فرض کی جماعت ثابت ہے، تراویح کی جماعت ثابت ہے، جو بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے صلاۃ الاستسقاء اس کی جماعت ثابت ہے، نماز جنازہ کی جماعت ثابت ہے۔ جو جماعت جس نماز کی ثابت ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن عام نفل نمازوں کی جماعت کرنا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس رات میں بہت ساری جگہوں میں، بہت سارے مقامات پر اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے لوگوں کو جمع کر کے۔ اور یہ پچھلے سال جب 14 اگست تھا تو اس موقع پر بھی ہمیں یہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اسکولوں کے اندر لوگ باجماعت شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے 14 اگست پر شکرانے کے نوافل اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کی جماعت کرنا، چاہے وہ 14 اگست کے موقع پر ہو، چاہے وہ شب برات کے موقع پر ہو، چاہے وہ کسی اور موقع پر ہو، نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا، ایک تو اس رات کی اہمیت ہے، اور اس رات کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس رات لوگ بکثرت اور بڑے اہتمام سے قبرستان جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس رات قبرستان جانا ثابت ہے۔
اور شریعت جیسے میں نے عرض کیا، شریعت اس چیز کا نام ہے جو چیز جتنی ثابت ہے اتنا اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اگر کوئی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نیت سے اس رات میں قبرستان چلا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے، تو وہ جا سکتا ہے اور اس کو سنت پر عمل کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کو لازم پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہر سال جانا چاہیے، یا ہر سال جانا لازم ہے، یا ہر سال جانا سنت ہے، یا جو نہیں جائے گا وہ گناہگار ہوگا، یا جو نہیں جائے گا وہ برا کام کرنے والا ہوگا، اس طرح کے تصورات اگر کوئی شخص قائم کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جانا یہ اس کے لیے گناہ کا سبب ہوگا، ثواب کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس حد سے تجاوز کیا ہے۔ تو قبرستان ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں اس رات میں، ویسے تو آپ ہر ہفتے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہر ہفتے جائیں قبرستان تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اگر قبرستان آپ ایسے موقع پر جا رہے ہیں کہ وہاں بجائے اس کے کہ آپ کو عبرت ہو، قبرستان جانے کا جو اصل مقصد بیان کیا گیا ہے احادیث میں وہ یہ کہ انسان کو عبرت حاصل ہو کہ بھائی یہ اتنا بڑا آدمی تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، سارے مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دن میں نے بھی آنا ہے، یہ مقصد ہے قبرستان جانے کا۔ اگر وہاں جا کر بھی انسان بدنظری کر رہا ہو، وہاں جا کر بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہو، بدعات کے اندر مبتلا ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں تو اس کا جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ کہ اس رات کی اہمیت ثابت ہے، اگر کوئی شخص کوئی عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی ایسا ہی ہے گویا اس نے آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزاری، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی یہ ایسا ہے گویا اس نے ساری رات تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اور کچھ نہیں کر سکتا، یہی اہتمام کر لے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کرے، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرے۔ کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم باوضو ہو کر سنت کے مطابق سو جائے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی خصوصیت اور فضیلت قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا الگ سے کوئی ثواب رکھتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ شعبان کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، اگر کوئی اس نیت سے رکھتا ہے کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے تو میں 15 شعبان کو رکھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر اسلامی مہینے کے جو 3 تاریخیں تھیں 13، 14، 15 جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، ہر مہینے آپ یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ سفر میں بھی آپ یہ روزے رکھتے تھے، جب مقیم ہوتے تھے تب بھی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ 15 شعبان بھی ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے۔ اگر اس وجہ سے بھی کوئی رکھتا ہے کہ یہ ان 3 دنوں میں سے ایک دن ہے تو مجھے ایام 20 کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، تب بھی ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا فضیلت رکھتا ہے تو رکھتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس نیت سے کہ اس دن کی الگ سے شریعت میں کوئی خاص فضیلت ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس نیت سے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ اصل اس رات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس میں اللہ کو راضی کر لے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ اس رات میں کسی طرح اس کو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ اب بدعت یہ گناہ کبیرہ ہے، اب بدعات میں اگر اس نے مبتلا کر دیا، اب حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار میں انسانوں کو بخشتے ہیں، تو اسی رات میں اگر کوئی شخص بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس انسان کی مغفرت کرنا چاہتا تھا، اور شیطان نے اسی اہمیت والی رات میں جس کی اہمیت ثابت ہے
اس میں اس سے ایسا کام کروا دیا جو اس کی مغفرت کے بجائے اور جہنم سے قریب ہونے کا ذریعہ بن گیا. تو جو چیز جتنی ثابت ہے اس کو شریعت سمجھ کر اس پر عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس رات میں ایک چیز یہ کہ ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، ایک تو بدعات بہت کثرت سے، کوئی حلوہ پکاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اور اس کو ثواب کی نیت سے یا فضیلت کی چیزیں سمجھتے ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر اس رات میں آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. اب اس کا اس رات سے کیا تعلق ہے؟ اس چیز کا اسلام سے کیا تعلق ہے کہ آپ پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی نیند بھی خراب کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شب برات منا رہا ہوں، اس میں پٹاخے پھوڑوں گا تو مجھے کوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو جو کرنے کے کام ہے اس سے شیطان ہمیں اس لیے ہٹانا چاہتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی محنت ایک اللہ کی مغفرت سے ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ان کاموں میں لگاتا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں. اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں. یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہونی چاہیے. جب بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو وہ سیدھی راہ پر چلیں گے اور جو غلط راہیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کر سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.